أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظیم. سورہ طٰہٰ کی آخری 31 آیات یعنی آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 135 تک آپ کے سامنے تلاوت ہے.
ان آیات کریمہ کو ہم 2 حصوں میں انشاءاللہ جانیں گے، سمجھیں گے۔ بہرحال مجموعی طور پر ان آیات کریمہ میں نمبر 1 قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں پہلے نمبر پر۔ نمبر 2 قصہ آدم اور ابلیس کو ذکر کیا ہے، جس سے مقصود انسان کو اس کے ازلی دشمن سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ تیسرا اللہ کی یاد سے غافل لوگ، ان کا انجام بد، اس کو ذکر کیا ہے۔ چوتھا پچھلی امتوں کی ہلاکت کو بطور نمونہ اور مثال اس امت کے لیے پیش کیا ہے۔ اور نمبر 5 آخر میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صبر، نماز کی تلقین کی ہے، روحانیت میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 6 اور آخری بات، نزول قرآن کی وجہ یا بعثت نبوی کی وجہ وہ ایک خاص طور پہ بیان کی، ایک وجہ خاص طور پہ بیان کی گئی۔ تو مجموعی طور پر یہاں بڑی 6 باتیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے احوال کیا ہیں، اس کے لیے آیات پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان چھوڑے گا۔ ان 2 آیات کریمہ میں اللہ پاک نے قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا ہے، لیکن یہ نقشہ سوال کے جواب میں ہے۔ سوال مشرکین کی طرف سے یہ تھا، قیامت پر ہی اعتراض تھا، قیامت کے وقوع کے حوالے سے، دنیا کے مٹ جانے کے حوالے سے ایک اعتراض تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ جی یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انسان، جانور، درخت، پرندے، ان کا مار دینا، ان کا بکھیر دینا، ان کا ختم کر دینا، ان کو دوبارہ اٹھا دینا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہماری نگاہوں میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ جن پہاڑوں کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو نا، میرے سامنے، میری قدرت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، قرآن نے اس کو کیا کہا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میخ جو کیل ہوتا ہے، کیل ہوتی ہے، اس کو جب بھی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ٹھونک دیتے ہیں، اور جب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ جب تک اس زمین کے ڈولنے کا اندیشہ ہے یا اس کے حسن کے لیے اس کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گاڑے رکھا، ان کو اس میں بسائے رکھا۔ اور جب اللہ ذوالجلال چاہیں گے کہ اب یہ زمین اپنی ساخت کے اعتبار سے بالکل چٹیل بن جائے، ہموار بن جائے، اور اس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو، اور یہ جو اس کی ظاہری زیبائش کے لیے ہم نے اوپر کیل گاڑے ہیں، ان کو ہم نکال دیں، اللہ نکال دیں گے۔ اور صرف نکالیں گے نہیں، بلکہ سورہ قارعہ میں اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی جب اسے دنوایا جاتا ہے، جب اس کو پھر سے تازہ کروایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں روئی جب کچھ دیر استعمال کی جائے تو وہ جم جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے اس خاص فرد کے پاس لے جا کر کے اس کو نرم کیا جاتا ہے تو بالکل ملائم ہو جاتی ہے، اور اتنی ملائم ہوتی ہے کہ ذرا سی آواز سے وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن نے نقشہ کیا کہتا ہے، بڑے مضبوط ہیں یہ پہاڑ، کیل کی طرح ہیں، اور یہ رواسی ہیں، یہ بڑے اونچے اونچے ہیں، اور تمہاری نگاہوں کو خیرہ کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم چاہیں گے ان کو دھنی ہوئی روئی کی طرح، اس کے گالوں کی طرح ان کو اڑا دیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح کیا کر دیں گے، ان کو ہم اڑا کر لے جائیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے جواب یہ دیا کہ اللہ کے سامنے ان کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے،
یہی بات پہلی بات۔ اچھا، دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ زمین کو ہم ہموار کر دے گا، ہم ہموار کر دیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین ابھی اگر اپنی ساخت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین کے اندر نشیب و فراز ہے، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں کوئی اس کے اندر وادی ہے، کہیں اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی ہے، کہیں اس کے اندر بلندی ہے، کہیں پستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب قیامت اللہ برپا فرمائیں گے اس وقت یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، یہ زمین۔ اچھا، ایک آیت کریمہ میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو زمین سے بدل دیا جائے گا۔ تو کیا یہ زمین جو ہموار کر دی جائے گی یہی پھر دوبارہ بدلی جائے گی، یا اسی پر جو ہے وہ اپنا قیامت برپا ہوگی؟ جواب یہ ہے آیت کریمہ سے، وہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ لیکن پہلے کیا کریں گے؟ اس کے اوپر سے جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی مانند اڑا کر کے اس کو بالکل ہموار کر دیں گے۔ یہ اس کی پہلی تبدیلی ہے۔ پھر یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم۔ لیکن ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ یہ جیسے ابھی آیا کہ اس کے نشیب و فراز کو ختم کر کے، اس کی اونچ نیچ کو ختم کر کے اس کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ تو گویا یہ بدل گئی، جو پہلی حالت تھی اس سے کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، یا تو یہ زمین سرے سے ہی ختم کر دی جائے گی، نئی زمین پیدا کی جائے گی، یا یہ کہ اسی زمین کی حیت کو، شکل کو، صورت کو بدل دیا جائے گا۔ آگے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایسا عظیم یا ایسا ہموار میدان اس کو بنا کر چھوڑ دے گا اللہ کہ جس میں نہ تم کجی دیکھو گے اور نہ ہی اس میں کوئی بلندی یعنی ٹیلا۔ اچھا جی، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی اور تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سن سکو گے۔ دو باتیں ہیں اس آیت کریمہ میں۔ پہلی بات یہ ہے، ایک پکارنے والا پکارے گا، اس کے پیچھے لوگ چلیں گے اور اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، یہ پہلی بات۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ پہلے، اس واقعے سے پہلے، قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والے بہت سارے ہیں۔ ہر مسجد سے پکارا جاتا ہے، ہر عالم، صالح عالم دین کی طرف بلاتا ہے، ہر نبی نے بلایا ہے، نبی کے پیروکار بلاتے رہے، آپ آج بھی بلا رہے ہیں، قیامت تک بلاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان بلاوا کرنے والے، ان بلانے والوں کے پیچھے چلنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا حال ہے۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی، نفخ صور ہوگا جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آیا، اس وقت کیا ہو جائے گا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ جو پکارنے والا ہوگا، پکارنے والا کون ہے؟ وہ نفخ صور کرنے والا، وہ صور پھونکنے والا۔ وہ جب صور پھونکے گا تو جس طرف سے آواز آئے گی نا، لوگ اس طرف خود بخود دوڑے چلے جائیں گے اور انحراف نہیں کر سکیں گے، منہ نہیں موڑ سکیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں جی میں نے اس آواز کی طرف نہیں جانا۔ اس دنیا میں تو بہت سارے بہانے ہیں نا، بہت سارے عذر ہیں، بھائی کپڑے ناپاک ہیں، یہ ہے وہ ہے، ابھی مصروفیت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، گاہک کھڑا ہے، فلاں ہے فلاں۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ہم عذر پیش کر دیتے ہیں بلانے والے کے اوپر، لیکن وہاں کوئی عذر کوئی نہیں پیش کرے گا، سارے دوڑے چلے جائیں گے۔ یہ پہلے جملے کا مطلب۔ دوسرا جملہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی آواز کے سامنے کسی کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ معنی کیا ہے کہ جب وہ آواز نفخ صور کی ہوگی اور لوگ اللہ کے سامنے میدان میں پہنچیں گے، اس وقت کوئی بول نہیں سکے گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب دوڑ کر جائیں گے تو سوائے پاؤں کی آہٹ کے اور کوئی آواز نہیں آئے گی، یعنی کوئی ممانعت کی، کوئی انکار کی، کوئی حیل و حجت کی، کوئی اعتراض کی، کوئی شکوے کی بات سامنے نہیں آئے گی، بس دوڑے چلے جائیں گے۔ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ قیامت یعنی جب برپا ہو جائے محشر میں، یہ محشر سے پہلے کی بات ہے، یہ نفخ صور کے بعد کی بات ہے جو ابھی میں نے کی۔ اور جب نفخ صور ہو گیا، محشر لگ گیا اور لوگ دوبارہ سے
اٹھ کر کے، یعنی یہ تو پہلی صورت ہے نا مرنے کی، اور دوسری صورت یہ کہ پھر اس سور کے پیچھے بھاگیں گے، آواز کے پیچھے، اور محشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ جب محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آوازیں بالکل پست۔ کیا معنی؟ پست ہونے کا، آواز نہیں نکلے، حتیٰ کہ وہاں پر لوگ اپنی دھڑکنوں کو بھی روک لیں گے، اس قدر ہیبت، جلال، روب اور دبدبے کی کیفیت ہو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ یہ دیکھیں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں، قیامت کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس قیامت کی حالت میں سے ایک حالت یہ بھی ہے، فرمایا اس روز کسی شخص کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ دیکھیے سفارش، شفاعت، اس کے حوالے سے ایک بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں، پھر خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے سفارش دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت انسان کوئی بھی ہو اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی پسند سے کسی کے لیے سفارش کرے، اس کی گنجائش نہیں، اس کی گنجائش قرآن پاک کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ نمبر دو، سفارش کرے رب کی مرضی سے، رب کی اجازت سے۔ نمبر دو، سفارش اس کے لیے کرے جس کو رب پسند کرے، جس کے لیے سفارش پسند کرے، اس کی گنجائش ہی نہیں بلکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، نابالغ معصوم بچے سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، ایسے ہی کسی کیا کہتے ہیں اس کو ناگہانی موت اور آفت کا شکار لوگ سفارش کریں گے۔ مختلف لوگ ہیں جو سفارشیں کریں گے، اور یہ احادیث مبارکہ میں صراحتاً یا اشارتاً ایسے کئی لوگوں کی طرف بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اجازت ہوگی کہ ایک حافظ قرآن 10 ان لوگوں کی اپنی فیملی برادری میں سے، خاندان میں سے ان 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو جائے گی۔ کافر نہیں ہوں گے مسلمان، لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم کیا ہو جائے گی۔ ان کی سفارش کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر ان کی سفارش کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، ان کی سفارش کی برکت سے اللہ ان کو جہنم سے بچا لیں گے۔ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ جہنم کے بالکل کنارے پہ پہنچے گا، سورہ ملک آڑے آ جائے گی، یا دوسری روایت کے مطابق جیسے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا سورہ ملک آڑے آ جائے گی، قرآن پاک آڑے آ جائے گا، قرآن پاک کے کچھ حصے آڑے آ جائیں گے کہ نہیں یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے، میں اس کو جہنم کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ اس طرح کی سفارشیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ سفارشیں جو اپنی مرضی سے کی جائیں ان کا قرآن نے انکار کیا ہے۔ دو حیثیتیں ہو گئی۔ اب ایک تو یہ بات سمجھیں، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے سفارش کے متعلق عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو سفارش کی حیثیت ہے، درجہ ہے نا، یہ سفارش کا آخرت میں جو مقام ہے وہ بیان کیا ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ دیکھیے اس دنیا میں سفارش کے حوالے سے 2 طرح کا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی سفارش کریں۔ میں سرسری سے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی سفارش کریں، یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس کا تھوڑی سی وضاحت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، لازم ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہماری سفارش ان کے اوپر لازم ہو گئی۔ یہ جو جبری سفارش ہے نا، شرعاً یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی جبری سفارش عیسائیوں کی ہے جس کی قرآن نے صراحتاً انکار کیا۔ جس کا عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ ہم عیسائی ہیں، ہماری نسبت عیسیٰ السلام کی طرف ہے، ہم جو مرضی جیسا مرضی عقیدہ نظریہ سوچ فکر عمل کردار کر لیں، لیکن بالآخر عیسیٰ علیہ السلام پر لازم ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں، ہمیں جنت میں لے کے جائیں۔
یہ جبری سفارش ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے؟ اچھا، سفارش کا ایک دوسرا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے عقائد اور نظریات کو درست کرے، اعمال میں کوتاہ ہو، اعمال میں کمی کوتاہی ہو، تو اس کے لیے یہ امید دل میں پیدا ہونا کہ میرے لیے کوئی حافظ سفارش کر دے گا، کوئی عالم سفارش کر دے گا، کوئی مسجد سفارش کر دے گی، زمین کا کوئی ٹکڑا میرے لیے سفارش کر دے گا، یا کوئی عالم، کوئی شہید، کوئی نبی سفارش کر دیں گے، تو یہ امید لگانا یہ درست ہے، یہ غلط نہیں، یہ غلط ہے، لیکن عقیدہ درست ہے۔ یعنی یہ امید اور چیز ہے، جبر اور لازم کر دینا، جبری سفارش کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، البتہ امید اور آرزو اور آس لگانا نبی سے، شہداء سے وغیرہ وغیرہ ذالک، اس کی گنجائش موجود ہے، اور یہی چیز اسی چیز کا جواز موجود ہے۔ چلیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے، میں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ توجہ، پیچھے بیان ہوا کہ اللہ کے سامنے جبری سفارش نہیں ہے، جس کو رب اجازت دیں گے اسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے ضمن میں اللہ پاک نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دنیا کے اندر جب کوئی قانون کے شکنجے میں کسی کو پکڑ لیتا ہے، کسی گواہی پر، کسی تصور پر، یا کسی الزام پر، یا کسی شک و شبہ پر جب کسی کو پکڑ لیتا ہے، تو پکڑنے والا جب اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ جناب یہ آدمی تو بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس پر تو خواہ الزام لگایا گیا ہے، اور یہ اس کا پروف ہے، یہ اس کے ثبوت ہے، گواہی دیکھی جاتی ہے، عدالت اس کی گواہی کو قبول کرتا ہے، اس کو رہا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قانون کے شکنجے میں جکڑنے والوں کو علم نہیں تھا کہ وہ آدمی مجرم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، مجرم ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے جہاں پر بھی سفارش کا ذکر کیا ہے، عموماً وہاں پر اپنے علم کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سفارش میرے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیا معنی ہوا؟ جتنی بھی کائنات میں جو کچھ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ میرے احاطہ علم میں ہیں، احاطہ علم میں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کرنا ہے، بس جس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے اس کے لیے میں اجازت دوں گا، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرنا اس کے ساتھ اجازت نہیں دوں گا۔ اب یہ جو میرے احاطہ علم کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی کمی اور نقص اور عیب نہیں ہے، میں کلی طور پر ہر جز سے واقف ہوں، ہر حرکت سے واقف ہوں، میرے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ لیکن لوگ میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی لوگوں کو میرے علم کا ادراک ہو نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے، یہی آ کر کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ دھوکہ کھاتا ہے، یہی آ کر انسان غلطی کھاتا ہے۔ کیوں غلطی کھاتا ہے؟ کہ جو لوگ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو اسٹیکر پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کاؤنٹر پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دل کی تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ تختیوں پر لکھوا کر لگاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ قابل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آگے وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ دو باتیں کہیں، ایک بات یہ کہی کہ اللہ جو کہ زندہ اور قائم ہے، کیا معنی؟ اللہ کو موت نہیں، اور قیوم ہے۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے، اصل میں قیوم کا لفظ جو ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خود ہے اور باقیوں کو نہیں، یا کسی کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، کسی کو بنا کر کے چھوڑ دیا، کسی کی تخلیق کر کے چھوڑ نہیں،
جس کو بنایا، جس کو پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر اس کو چھوڑا نہیں، قوام اور قیوم، اور اس کو ہر لحاظ سے دیکھ بھال تربیت کرنے والا، اور اس کو ہر لحاظ سے پروان چڑھانے والا اور اس کی انتہا تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک بات تو یہ سمجھائیے کہ اللہ کے سامنے بتایا ہی کیا، اللہ کے سامنے نگاہیں نیچے ہوں گی، منہ نیچے کر، یہ شرمساری کی دلیل ہے، یہ عاجزی کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن مجرم اللہ کے سامنے اس حال میں ہوں گے کہ ان کے منہ نیچے کو جھکے ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات فرمایا اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ پہلے جملے سے مراد صرف مجرم ہو تب بھی درست ہے، اور اگر اس کو عمومی معنی میں لیا جائے کہ خوف خدا کے سامنے، ہیبت الہی کے سامنے، قہر الہی کے سامنے ہر شخص، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ غیر نبی ہو، مومن ہو یا کافر ہو، ہر شخص نگاہوں کو پست کیے ہوئے رب کے سامنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جملہ صرف کافروں کے لیے بھی درست ہے، اس وقت معنی شرمساری ہوگا، اور اگر اس کو عمومی معنی میں لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نگاہیں اٹھا نہیں سکے گا کوئی بھی آدمی۔ ٹھیک ہے، اگلا جملہ فرمایا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ اب اس جملے کو پھر ہم یوں کہیں گے کہ پہلا جملہ عام ہے، سب کے لیے ہے، دوسرا جملہ خاص ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، تو ظاہر ہے شرک اور کفر کیا ہے؟ ظلم ہے، تو یہی ظلم جس نے اٹھایا، جس نے یہ ظلم کیا وہ نامراد رہا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اب آگے نتیجہ کے اعتبار سے ایک بات فرمایا جو لوگ نیک کام کریں گے یا جو شخص نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اب یوں ہی کہہ لیجئے کہ پہلا جملہ جو پچھلی آیت میں تھا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وہ عمومی تھا، اس کے بعد دو خصوصی باتیں کی کہ ظالم نامراد ہوں گے اور جو اچھے لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا، فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ انہیں کوئی نقصان ہوگا انجام کے اعتبار سے، ورنہ خوف ہوگا، یہ بات ذہن رکھیے، ابتدائی طور پہ خوف سب کو ہوگا، انجام کے اعتبار سے خوف نہیں ہوگا، نتیجے کے اعتبار سے خوف۔ چلیے اچھا، اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے اچھے کام کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے کام تبھی نہ فائدہ دیں گے جب ایمان کے ساتھ ہو، اگر ایمان کے بغیر اچھے کام کریں گے تو فائدہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کیے ہیں، یعنی ڈرانے والی باتیں بیان کی ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں، او یحدث لهم ذکرا، یا اللہ ان کے لیے اس قرآن کو نصیحت کا ذریعہ بنا دے۔ بڑی آسان سی بات ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اسی لیے اس میں مثالیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، واقعات کے ذریعے سے ڈرایا گیا ہے، قبر کا تذکرہ کر کے ڈرایا گیا ہے، جہنم کا ذکر کر کے ڈرایا گیا ہے، قیامت کا ذکر کر کے ڈرایا گیا ہے، اللہ کے کار اور عذاب کو ذکر کر کے ڈرایا گیا ہے۔ تو ڈراوے کی بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے یہاں پر بیان کی۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، یعنی اس کی منزلت اور اس کی قدر اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ جو دو جملے ہیں ان کو سمجھیے، اس کا پس منظر سمجھیے۔ ان کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی میں تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کبھی کچھ دنوں کے لیے جبرائیل امین نہیں آتے تو آپ کا اشتیاق بڑھتا رہتا تھا اور آپ بڑے مشتاق ہو کر کے جب جبرائیل آتے تو سوال کرتے کہ اے جبرائیل اتنے دن ہو گئے آپ آئے ہی نہیں، آپ سے ملاقات ہی نہیں، ہاں جی آپ کی حاضری نہیں ہوئی، کیوں؟ مشتاق ہونے کی وجہ سے، شوق ہونے کی وجہ سے۔ اچھا یہ شوق کیوں ہوتا تھا؟ شوق اس لیے تھا کہ جب وحی آتی تھی اس وحی کے اندر شکوک و شبہات جو مشرکین کی طرف سے ہوتے تھے، ان کے گلے اور اعتراضات جو ہوتے تھے یا ان کے لیے جو دلائل دیے جانے ہوتے تھے وحی کے ذریعے سے وہ آتے تھے، تو بہت سارے شکوک ختم ہو جاتے تھے، بہت سارے اعتراضات ختم ہو جاتے اور بہت ساری چیزوں پر دلائل آ جاتے تھے، اس لیے وحی کا انتظار آپ کو بہت زیادہ رہتا تھا۔ تو
قرآن پاک نے کہا کہ آپ ولا تعجل بالقرآنی، اس حوالے سے آپ اپنے اشتیاق کا بار بار اظہار نہ کریں. معنی یہ کہ آپ بہت زیادہ عجلت سے کام نہ لیجیے. جلدی وہی آنے کے حوالے سے آپ اپنے اندر وہ جو جذبہ ہے وہ نہ پیدا کیجئے کہ جی وہی جلدی جلدی آنی چاہیے، بلکہ آپ رب کی رضا پر راضی رہیے اور رب کے حکم کا انتظار کیجئے. جب ضرورت ہوگی اللہ وہی بھیج دیں گے، جب ضرورت ہوگی جبرائیل امین آ جائیں گے. اس لیے آپ جلدی، تاجل کا معنی ہوگا یہاں پر وحی کے اترنے میں جلدی نہ کروائیے، یعنی وحی کے اترنے میں جو آپ کو جلدی کا ایک تصور ہے اس کو ختم کر دیجیے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد قرآن مجید کو بار بار پڑھتے تھے. اب میں اس کو لفظ جلدی نہیں کہوں گا، بار بار پڑھتے تھے اور اس تصور کے ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں یہ الفاظ مجھ سے بھول نہ جائیں. اللہ پاک نے فرمایا ولا تعجل بالقرآن، آپ قرآن کے حوالے سے جلدی کا مظاہرہ نہ کیجیے، جلدی کا مظاہرہ نہ کیجیے جب تک کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. معنی یہ ہے کہ اللہ خود ہی اس کلام کو آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ، اور اللہ کے فیصلے سے پہلے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ اس کو بلوائیں گے نہیں. ایک اور معنی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی کا معنی یہ ہے کہ آپ نزول عذاب کے حوالے سے جو آپ کو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہوئے، تو آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کچھ جلدی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے اگر سوچ لیا عذاب کے نزول کا تو پھر ہم عذاب کو روکیں گے نہیں. یہ اس قوم کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. اس لیے آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے گا، وہی کا انتظار کیجیے گا. آپ خود جلدی نہ، معنی یہ کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے. چلیں وقل رب زدنی علما، اور جو پہلی بات تھی اور دوسری بات تھی خاص طور پہ اس کے حوالے سے یہ جملہ بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مفہوم اور مطلب دونوں ہی باتیں ہیں. یا تو یہ کہ نزول وحی کے لیے جلدی نہ کیجیے، یا یہ کہ یاد کرنے کے اعتبار سے جلدی نہ کیجیے، بلکہ اللہ سے دعا کیجیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، وہی بھیج میرے علم میں اضافہ ہو جائے، یا جو میرے پاس علم آ گیا ہے اس کو اتنا محفوظ اور سالم بنا کہ اس کے اندر مزید اضافہ ہو، یعنی اس کی قوت کے اندر، اس کی مضبوطی کے اندر. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، بس بات پہلی والی ختم ہو گئی. قرب قیامت کے احوال ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی. اب آگے قصہ آدم. قصہ آدم بہت ساری جگہوں میں قرآن پاک میں موجود ہے. دیکھیے ان آیات کریمہ میں بھی اگر قصہ آدم آیا ہے، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ قصہ موسیٰ کو بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور آپ کے دشمن فرعون کا قصہ اور آپ کی دشمن قوم قبطی قوم کا تذکرہ بالتفصیل ہمارے سامنے آیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. بتایا کہ جا رہا ہے کہ جو واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا موسیٰ اور فرعون کا، اس واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیک آدمی ہے وہ اللہ کی طرف سے کامیابی کے زینے پر ہے، اور جو برا آدمی ہے وہ ناکامی کے زینے پر ہے. نیک آدمی ہمیشہ لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے اور برا آدمی لوگوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ فساد. بس اسی بات کو کہ اصلاح چاہنے والا اور ہوتا ہے، فساد چاہنے والا اور ہوتا ہے، اسی کو مزید سمجھانے کے لیے قصہ آدم و ابلیس بھی بیان کیا کہ قصہ آدم و ابلیس کیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا. اب یہ بات تو بتا دی، لیکن ادھر شیطان نے اپنا کام کر دکھایا. اور وہ کام کیا کر دکھایا کہ جو انسان کے ساتھ اس کی ازلی دشمنی تھی اس دشمنی کا اظہار کیا اور ظاہری طور پر اس پر ایسا حملہ کر دیا کہ وہ حملہ قیامت تک انسانوں پر ہوتا رہے گا. بس اسی حملے کو بیان کرنا مقصود ہے. اور وہ حملہ کیا ہے؟ حملہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلانے کی کوشش کرنا، ممنوع راستے پہ چلانے کی اور جس راستے پہ چلنے کا کہا گیا اس سے روکنے کی، یہ کوشش شیطان کی ہے. خیر سے روکنا اور برائی کی طرف راغب کرنا، یہ شیطان کا اثر. اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں سمجھایا گیا کہ یہی کام فرعون نے بھی کیا اور یہی کام
اول سے ازل سے شیطان بھی کر رہا ہے اور اب تک کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ دیکھیے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا معنی یہ ہے کہ اپنے اس عہد پر ڈٹ جانا نہیں پایا۔ ظاہر ہے وہاں پر ان سے فروگزاشت ہوئی، وہاں پر ان سے بھول چوک ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک نے خود کیا، فنسیہ بھول گئے۔ آدم علیہ السلام اس عمل سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اس عمل کا اجتناب کر کے، اس عمل کو کر کے اس حکم کو بھول گئے۔ اس حکم کو، اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ایک شاگرد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بیٹا میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ شاگرد جاتا ہے پانی لینے کے لیے، اس کو بات یاد ہے پانی لے کے جانا ہے، لیکن وہاں اس کو ایک دوست مل جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاتا ہے اور ایسے ہی گپ شپ کرتے کرتے باہر نکل جاتا ہے۔ بات یاد ہے کہ استاد کے لیے پانی لے کے جانا ہے، لیکن وہ بات اس کو پس پش ڈال کے وہ اپنے دوست کی دوستی کو ترجیح دے کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معصیت کہتے ہیں، اسے نافرمانی کہتے ہیں کہ استاد کی بات یاد تھی، جان بوجھ کر استاد کی نافرمانی کی، بات جان بوجھ کر استاد کی بات کو نہیں مانا، یہ نافرمانی ہے۔ ایک دوسرا بھیجا، اس کو کہا جاؤ بیٹا پانی لے آؤ، وہ بھی گیا اور وہاں پر اس کو اس کا دوست مل گیا، پانی لینے کے لیے پہنچا، آگے وہ دوست کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہیلو آئے، بڑے دنوں کے بعد ملا تھا، اور اس ملاقات میں اور گپ شپ میں اندازہ ہی اس کو نہیں ہو سکا، اس نے گلاس وہاں رکھا اور اس کے ساتھ ایسے ہی باہر نکل گیا، خیال ہی نہیں آیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جا کر خیال ہو میں تو نکلا تھا کسی اور کام اور کر چکا کچھ اور کام، اب اس کو کیا ہوئی؟ پشیمانگی ہوئی۔ یہاں دیکھیے اس شاگرد کے عمل میں اور اس شاگرد کے عمل میں فرق ہے۔ بظاہر صورتاً دونوں کے کام ایک جیسے ہیں، دونوں پانی لینے کے لیے نکلے، دوستوں کے ساتھ نکل گئے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن دونوں کے پس منظر میں فرق ہے۔ کیا؟ پہلے کو بات یاد تھی، حکم یاد تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے دوست کے عمل کو یا دوستی کو ترجیح دی۔ دوسرے کو بات ہی بھول گئی، اس کو حکم ہی استاد کا بھول گیا، میں کس مقصد کے لیے نکلا۔ اور وہ آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ دوسرے کی طرح تھا، پہلے کی طرح نہیں۔ کیا مانا؟ بات ہی یاد نہیں تھی۔ جب شیطان نے حملہ کیا نا تو اس نرغے میں، اس حملے میں، اس دھوکے میں، اس فراڈ میں آپ آ گئے، اور جب آپ نے اس کے فراڈ کے حوالے سے سوچا، یعنی اس کی بات کی طرف سوچا، اس وقت آپ کے ذہن میں اللہ کا وہ حکم موجود نہیں تھا یا آپ کو وہ یاد نہیں تھا جو اللہ نے منع کیا تھا۔ بس جب یاد نہیں تھا، اسی کو قرآن پاک نے یہاں پر کیا کہا؟ نسیہ، آدم بھول گئے۔ آگے اسی کو قرآن نے کہا کہ وہ عصا، آدم نے نافرمانی کی، لفظ نافرمانی کا وہاں پر ذکر ہے۔ دیکھیے نافرمانی کی صورت تو ظاہراً ہے نا، بھائی ایک کام سے روکا پھر بھی اس کو کر لیا، بظاہر تو نافرمانی ہو گئی نا۔ یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی طرف یا کسی بھی نبی کی طرف اگر اس طرح کا کوئی عمل، کوئی چیز اگر نظر آتی ہو، اس کو ہم صورتاً تو کہیں گے کہ حکم کی خلاف ورزی ہوئی، نافرمانی نہیں، حکم کی خلاف ورزی ہوئی صورتاً، لیکن حقیقتاً وہ حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ جیسے اس شاگرد کی دوسرے والے کی، اس نے حقیقتاً مخالفت نہیں کی، حقیقت اب اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے، اس کو خطا کہیں گے، اس کو نسیان کہیں گے، اور وہی آدم علیہ السلام سے ہوا۔ پورے قرآن پاک میں جتنی دفعہ یہ واقعات بیان کیے، تقریباً 6 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا، ہر واقعے میں قرآن پاک نے بھولنے کی، خطا کی بات کی ہے۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پر قرآن پاک نے نسیان کے بجائے، نسیان کے ساتھ ساتھ عصیان، نافرمانی کے لفظ کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس نافرمانی کے لفظ کا ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی نہیں جو آگے آنے والا ہے، میں نے ابھی بیان کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ توجہ، فتشقیٰ، فتشقیٰ کا معنی مشقت میں پڑنا، مشقت میں، یہ مشقت دونوں طرح سے ہے، ایک مشقت اخروی ہے، ایک مشقت دنیاوی ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ برائی پر، کفر پر ہو تو پھر اس کے لیے مشقت اخروی تو لازم ہے ہی ہے۔
اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض حالات میں انسان کے لیے دنیاوی مشقت ہوتی ہے، اور اگر عمومی معنی میں دنیا میں لیا جائے تو پھر ہر انسان کے لیے مشقت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جس بھی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے جینے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہی تو مشقت ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی افسر ہے، جیسا بھی ہے، لیکن مشقتیں ہیں۔ کوئی آدمی فارغ البال نہیں ہے، کوئی آدمی فارغ المعاش نہیں ہے۔ ہر آدمی کو معیشت کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو معاش کی ضرورت ہے، اسی معاش کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، اگر آپ نے یہ سارا کام کر لیا، کون سا؟ جس سے روکا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ہم دنیا میں بھیج دیں گے اور آپ مشقت اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ یہاں جنت میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ جب آپ دنیا میں بھیجے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مشقت ہی مشقت، بڑی صاف سی بات ہے۔ اور اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ آپ دنیا میں جائیں گے، پھر دنیا میں جو آدمی شیطان کی بات مانے گا اور رحمان کی بات نہیں مانے گا، تو اخروی اعتبار سے بھی وہ مشقت میں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ آدم علیہ السلام کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، تو یہاں دنیاوی مشقت مراد ہے، اخروی مشقت مراد ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات عجیب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ یہ دوسری بات بڑی عجیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجیے پھر آپ کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ پاک نے مشقت پہلے کہا کہ شیطان تمہارا بھی، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، آپ اور آپ کی بیوی یہاں رہو، کھاؤ پیو یہاں پر، یہ قرآن پاک کے مختلف الفاظ ہیں جو بیان۔ لیکن یہ جو آخری بات ہے نا کہ مشقت آپ کے لیے ہوگی، اے آدم آپ کے لیے مشقت ہوگی، بیوی کا نہیں ذکر کیا، کیوں؟ ذرا سمجھے گا۔ یہ قرآن پاک نے وہ فلسفہ بتا دیا ہے کہ عورت کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ عورت معاش کے حوالے سے فکر مند نہیں ہو سکتی، ہاں مرد کو فکر ہوگی۔ عورت کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرد کرے گا۔ عورت محنت نہیں کرے گی، مرد کرے گا۔ یہی قرآن کا فلسفہ ہے، اور اسی میں عزت ہے، اسی میں حیا ہے، اسی میں پردہ ہے، اسی میں وقار ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمیں جس معاشرے ہمارے درمیان جو معاشرہ تشکیل دے دیا گیا، یا جس معاشرے کی طرف ہمیں دھکیل دیا گیا یا دھکیلا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں عورت کو مرد کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں عورت کو مرد کے برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ قرآن اور روح دین کے بالکل خلاف ہے۔ جب دونوں میں خصوصیات برابر نہیں ہیں، صفات برابر نہیں ہیں، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو اس کے دعوے دار ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایسا ہوا ہو کہ اپنے ہی ملک کے اندر تمام بڑے عہدوں پہ ایک دفعہ عورت کو بٹھایا ہو، ایک دفعہ مرد کو بٹھایا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی اصل میں صرف دعویٰ ہی ہے۔ اور یہ دعویٰ اصل میں ہے کیوں؟ دعویٰ اصل میں یہ ہے کہ روح محمد مسلمانوں سے چھین لی جائے، ان کو بے آبرو کر دیا جائے۔ جب یہ بے آبرو ہوں گے، بے حیا ہوں گے، فحاش ہوں گے، عریاں ہوں گے، بس نزول رحمت ختم ہو جائے گی۔ اور جب نزول رحمت ختم تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور یہی شیطان کے چیلے چاہتے ہیں۔ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے، محنت کرتا ہے مومن پر، جب وہ اپنے ایمان کی روح کو ختم کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے چل اب تو میرے بچوں کی جگہ پہ بن، اب تو محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یہاں آپ کو یہ آسائش اور یہ سہولت ہوگی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے ہوگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور یہ بھی کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ یہاں آئے گی۔ دیکھیے جب دھوپ کا تصور ہوگا تو پھر اوپر چھت کا بھی تصور ہوگا، اس طرح کی چیزوں کا۔ فرمایا کہ یہاں اس طرح کی کوئی پھر جسم میں پسینے کا بھی مسئلہ ہوگا، پسینے سے بدبو کا بھی مسئلہ ہوگا، پھر پیاس کا بھی مسئلہ ہوگا، پھر اس طرح بہت ساری چیزوں کا مسئلہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس جنت میں نہ دھوپ کا کوئی تصور ہے، نہ بھوک کا کوئی تصور ہے، نہ پیاس کا تصور ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ فوسوس الیہ، لہٰذا یہاں رہیے۔ فوسوس الیہ الشیطان، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے، کہا کہ آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بھلا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو، یعنی ایسا درخت بتاؤں کہ جو کھانے کے بعد
آپ ہمیشہ کی زندگی جئیں گے ایک بار، اور دوسری بات یہ کہ بادشاہوں والی زندگی گزاریں گے، آپ کو کوئی مشقت و تکلیف. اب جب شیطان نے یہ بات کی، پیچھے رحمان نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، شیطان کہتا ہے یہ کرو، رحمان نے کہا مشقت میں پڑو گے، یہ کہتا ہے مشقت نہیں ہوگی. اب دیکھیں دونوں باتوں میں بالکل تضاد ہے، لیکن تضاد اگر یاد ہوتا پھر شیطان کے بہکاوے میں آتے تو پھر یہ عصیان ہوتا، لیکن شیطان الرحمن والی بات یاد ہی نہ رہی. اچھا اب فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، یعنی بدن سے کپڑا اتر گیا، اور وہ اپنے بدنوں پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا اور وہ اپنے مطلوب سے بیرا ہو گئے. توجہ ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام نے میں لفظ کا معنی کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے عصا نافرمانی کی، فغوا بہک گئے، گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، لفظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اس کا معنی یہ ہے نہیں، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں جو ترجمہ کیا گیا بڑا کمال درجے کا ترجمہ. بظاہر آدم نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، نافرمانی کا لفظ نہیں لکھا، آدم کے حکم کے، رب کے حکم کے خلاف کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صورتاً تو خلاف ہے نا، حقیقتاً نہیں ہے. ایک بات. اچھا فغوا کا معنی کیا ہے؟ فغوا کا معنی بظاہر گمراہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں پر معنی گمراہی کا نہیں ہے. یہاں پر معنی کیا ہے کہ آدم نے جو چیز شیطان کے بہکاوے میں آ کر سوچی تھی، کیا کہ ہمیشہ یہاں رہوں گا جنت، جیسے اس نے بتایا، جیسے اوپر آیا ہمارے سامنے. اب جب وہ درخت کھا لیا، پھل کھا لیا، تو آدم علیہ السلام اپنے اس جو ہدف تھا، جو مطلوب تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اس سے کیا ہو گئے؟ بیرا ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو حاصل نہ ہو سکا. جب وہ اس کو پا نہ سکے، اسی کو لفظ غوا سے تعبیر کیا، اسی کو لفظ غوا سے تعبیر کیا ہے کہ وہ یعنی آدم علیہ السلام اپنے مطلوب سے بیرا ہو گئے، یعنی ان کو مطلوب حاصل نہ ہو سکا. مطلوب حاصل بس. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی. کیا مطلب؟ دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد پھر توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول کر کے اللہ کے پھر قریب ہو گئے. قال اہبطوا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو، یہ درمیان میں پھر پہلی والی بات، پہلے واقعے کی طرف آ گئے. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. کون دونوں؟ کون دونوں جی؟ نہیں، یہاں اس سے مراد شیطان اور آدم ہے. شیطان اور اب یہاں شیطان کا بسیرا بھی نہیں ہے عرش کے قریب، اور آدم کا بسیرا بھی جنت میں نہیں ہے. دونوں دنیا میں جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کو دشمن رہو گے. یہ ہے اصل بات. بعض حضرات نے اس کا معنی یہ لیا کہ قال اہبطوا منھا جمیعا، آدم اور حوا دونوں، تم دونوں چلے جاؤ اور تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر اس میں معنی یہ ہوگا کہ بذات خود آپ دونوں تو نہیں، لیکن آپ کی اولاد میں آگے چل کر کے بہت سارے مذکر مؤنثوں کے، بہت ساری مؤنثیں مذکر کی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یا آپ کی اولادیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گی. پھر یہ ایک بڑا دور کا ایک معنی لیا جائے گا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ آدم اور شیطان دونوں چلے جائیں. چونکہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی اتباع میں ہے، ان کو اس کے ضمن میں ذکر کیا گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اچھا، بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس، اب آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، پھر اگر میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں. آیت نمبر 135 تک گزشتہ درس میں تلاوت ہوئی تھی، بات 123 تک پہنچی تھی، یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. آیت نمبر 124 ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں، ایک عمل ہے اور ایک اس کی سزا ہے. عمل یہ ہے کہ جو شخص میری نصیحت سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، یہ ہے عمل. کہ جو قرآن سے منہ پھیر لے، ایسے شخص کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اب زندگی کے تنگ ہونے کے
کیا معنی ہیں، تو اس کا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی جس میں یہ ہم جی رہے ہیں، یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے کس شخص کی؟ جو اللہ کے ذکر، نصیحت، قرآن سے منہ پھیر لے گا، اس کے لیے سزا یہ بیان کی گئی کہ اس کی یہ زندگی تنگ ہوگی۔ معنی یہ ہے اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو تب بھی اس کے پاس اس کے حیات میں، اس کے معاش میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی تنگ ہونے کا ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی سے مراد یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے، کہ جس نے دنیا میں اللہ کی نصیحت سے منہ موڑا اس کی برزخی زندگی تنگ ہوگی۔ وہی معنی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر اس کی ایسے آپس میں مل جائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں کر کے داخل ہو جائیں گی، پھر اس پر بچھو، سانپ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو جو اللہ کے نصیحت سے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہو، اس کی برزخ کی زندگی ایسی ہوگی کہ اللہ ذوالجلال اس کے اوپر 99 قسم کے سانپ چھوڑ دیں گے، 99 طرح کے سانپ اس کے اوپر چھوڑ دیں گے، جس سے اس کی برزخ کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہو جائے گی۔ پھر تیسرا معنی اس کا یہ لکھا گیا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کی آخرت کی زندگی تنگ ہوگی۔ کیا معنی؟ کہ آخرت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے شعلے ہیں، خون ہے، پیپ ہے، کھانے کو تھوڑ کا درخت ہے، اور اس طرح کی انتہائی قبیح اور نا پسندیدہ اور ایسی چیزیں کہ جن کو انسان سوچ کر ہی کانپ جاتا ہے، ان چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کی آخرت کی زندگی یعنی جو دائمی زندگی ہے اس کے تنگ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 3 معنی ہو گئے۔ چوتھا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کے حوالے سے کہ جو دنیا میں اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے دینی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ دینی زندگی کے تنگ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس دنیا میں ہی اس کے دینی معاملات میں اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے، اور دینی معاملات میں تنگی یہ ہے نیکی کی توفیق چھین لی جائے گی، اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے گی، ایسے ہی اس کے لیے سکون ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے اللہ سے اللہ کی قربت ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جائے گی، اور لعنت ہی لعنت برسے گی۔ یہ چوتھا معنی ہے اس کی زندگی تنگ ہونے کا، یعنی دنیا میں اس کے دین کے اندر اللہ تنگی پیدا کر دیں گے۔ اور 5واں اور آخری معنی کیا ہے کہ کئی مفسرین نے یہ معنی لیا ہے، اس سے دین کی تنگی بھی مراد ہے، اس سے دنیاوی زندگی کی معاش کی تنگی بھی مراد ہے، اس سے قبر کی تنگی بھی مراد ہے، اس سے جہنم کی تنگی بھی مراد ہے۔ جو پہلے 4 معنی کیے ہیں الگ الگ، وہ بعض مفسرین کے ہیں، بعض نے ایک، بعض نے دوسرا، بعض نے تیسرا، بعض نے چوتھا قول لیا ہے، اور بعض حضرات نے چاروں اقوال کو کا مجموعہ لیا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ رب العزت اس کے لیے اس کا جینا 2 بر کر دیں گے، اس دنیا کا بھی، اس دنیا کی اندر جو دینی معاملات ہیں اس کو بھی، قبر کے اور آخرت کے بھی، یہ سارے کے سارے معاملات اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تنگ ہو جائیں گے۔ دیکھیے جی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے جی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تیسرا جملہ ہے۔ فرمایا ہم اس کو دوسری سزا یہ دیں گے، ایک سزا تو وہ ہو گئی نا اعراض نصیحت کی، ایک سزا یہ ہے کہ زندگی تنگ، دوسری سزا یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے اندھا ہونے کے یہاں 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس کو بعض چیزیں دکھائیں گے اور بعض چیزیں وہ دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ یہ معنی اس وقت ہوگا کہ جب اندھا ہونے سے مراد
عامل بصر ہو یعنی آنکھوں کی بینائی چھن جانا مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا بعض چیزیں وہ دیکھ سکے گا اور بعض چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکے گا. مثلا اللہ ذو الجلال کی ذات رحمت کو وہ نہیں دیکھ پائے گا لیکن اللہ کے قہر کو دیکھے گا. جنت کو نہیں دیکھ پائے گا لیکن جہنم کو وہ دیکھے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے چیز ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی عامل بصر نہیں ہے بلکہ عامل حجت ہے. معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ دلیل پیش کرنے سے اندھا ہوگا. معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کوئی آدمی کوئی کوتاہی کرتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, اس کو جب سمجھانے کے لیے, اس کو جب بتانے کے لیے کچھ کہا جائے تو وہ اس کے لیے کوئی لاجک پیش کرتا ہے, کوئی دلیل پیش کرتا ہے, کوئی عذر پیش کرتا ہے. قیامت کے دن یہ آدمی جس نے اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیر لیا ہو, یہ آدمی قیامت کے دن اپنے لیے کوئی حجت قائم نہیں کر سکے گا, کوئی دلیل قائم. اس کا معنی یہ معنی ہے عامل بصر کا یا اعمیٰ کا کہ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا, وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو دیکھتا بھالتا تھا. اگر پہلا معنی مراد ہو تو پھر یہ ہوگا یا اللہ یہ کچھ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں, کچھ چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی, حالانکہ میں دنیا میں تو ساری چیزیں دیکھتا تھا, یہ کیا ماجرا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا, اسی طرح جب دنیا میں تیرے پاس ہماری آیات آتی تھی تو تیرے فائدے کی جو چیز ہوتی تھی, تیرے مقصد کی جو چیز ہوتی تھی تو لپک کر لے لیتا تھا, اور جو تیرے فائدے اور مقصد کی چیز نہیں ہوتی تھی تو اسے پسے پوچھ ڈال دیتا تھا. دنیا میں تو بھی تو یہی کرتا تھا, ہم نے بھی آج تیرے ساتھ یہی کیا, اگر یہ مانو. اور اگر عامل بصر مراد نہ ہو بلکہ حجت کا مفقود ہونا مراد ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے میرے بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو بڑی دلیلیں دیا کرتا تھا نا, یہ دلیل اور جو اصل دلائل تھے ان کو تو پسے پوچھ ڈال رہا تھا, اور بغیر کسی آسمانی حجت کے تو دلیلیں پیش کرتا تھا, یعنی اپنی طرف سے بناوٹی دلیلیں پیش کرتا تھا. جو اللہ کی طرف سے حقیقی دلیلیں تھیں ان سے آنکھیں بند کر رہا تھا اور اپنی دلیلیں پیش کر رہا تھا. تو آج ہم نے کیا کیا, آج ہم نے تیری ساری دلیلیں بند کر دی اور اپنی دلیلوں کو ظاہر کر دیا ہے. اس لیے آج تو دلیلوں سے کیا ہو گیا, تئی دامن ہے, خالی ہے, آج تیری دلیلیں یہاں پر نہیں چلیں گی کیونکہ دنیا میں تو نے یہی سلوک کیا. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا, وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو دیکھتا بالتا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها, ایسا ہی چاہیے تھا, تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اور اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے, یعنی ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر پا ہے, یعنی دیر تک رہنے والا ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی پہلی, یعنی قرآن کے سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہے اس کا تذکرہ ہوا. اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کے حالات کو بیان کر کے عبرت پیش کی ہے. افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم, کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی, یعنی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب نہ بنی کہ ہم ان سے پہلے من القرون کم یمشون فی مساکن, بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں. یمشون فی مساکن, انہی کے آبادیوں میں, انہی کی بستیوں میں یہ چل پھر رہے ہیں. ان کو ہم نے ہلاک اور تباہ و برباد کیا, کیا ان سے نصیحت حاصل نہ ہوئی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے اس میں لأولی النہی یعنی بچ جانے والوں کے لیے, نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. ظاہر ہے بچ جانے والے وہی ہیں جو عقل والے ہیں, نصیحت قبول کرنے والے وہی ہیں جو عقل والے ہیں. تو جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں, جو بچ جانے والے یعنی عقل مند ہیں, ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرمائی ہے کہ جس طرح کا رویہ ان کا ہے میرے نبی کے ساتھ, میرے قرآن کے ساتھ, اس رویے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو اس رویے کی وجہ سے فوری طور پہ ہلاک کر دینا چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں
کہ ہماری سنت اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قوموں کو فی الفور ہلاک نہیں کرتے، تباہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو مہلت دیتے ہیں. اور چونکہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے عذاب دینے کا، ایک وقت مقرر کیا ہے سزا دینے کا، اس وقت سے پہلے ہم کسی کو سزا نہیں دیتے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اس کا معنی یہی ہے. اور اگر ایک بات آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، یعنی بات پہلے سے طے نہ ہوتی، تو لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو عذاب کا نزول لازمی ہو جاتا. ہاں جی، پھر ان کو عذاب کا نزول لازم ہو جاتا. یہاں تک ترجمہ ختم ہو گیا. پھر ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا، پھر یہ بچ نہ پاتے. لیکن اللہ نے اگر عذاب ابھی تک نہیں بھیجا تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے خود سے ایک میعاد مقرر کی ہوئی. اس سے مراد دو چیزیں، یا تو ان کا دنیاوی اعتبار سے مغلوب ہونے کا، معذوب ہونے کا جو مقررہ وقت ہے وہ مراد ہے دنیا کے زندگی میں، یا اس سے مراد قیامت ہے. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جیسے اگر فتح مکہ، اپنا فتح مکہ کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کی جائے تو مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا. کون سا وقت مقرر تھا؟ کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. جیسے ہی رسول اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ نے عذاب بھیجنے کے فیصلے پہ عمل درآمد شروع کر دیا. اب وہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا؟ اس کی ابتدا ہوئی بدر صغریٰ سے، بدر صغریٰ سے جو پہلی ہجری کو ہوا، اور پھر بدر کبریٰ وہ دوسری ہجری کو ہوا جس کو اصل یوم بدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بدر صغریٰ پہلے اور بدر کبریٰ بعد میں. بدر صغریٰ چھاپا مار کارروائی تھی، یہاں سے مشرکین کے اندر خوف، رعب، دبدبہ بٹھا دیا گیا. ان کے قافلوں کے حوالے سے ان کو پریشانیاں لاحق ہو گئیں، یہاں سے ان کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے، یہاں سے ان کی جو ظاہری اور افرادی قوت تھی اور مالی قوت تھی اس کا خوف ان پر طاری ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری یہ طاقت پتہ نہیں ہمیں بچا سکے گی کہ نہیں، ہمارا مال بچا سکے گا کہ نہیں. بس یہ خوف ان کے دل میں کھٹکا دیا. اور پھر بدر کبریٰ میں 17 رمضان کو سن 2 ہجری کو اللہ نے باطل اور حق کے درمیان میں فیصلہ کروا دیا. یوم الفرقان، اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا. تو بہرحال یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اللہ کا فیصلہ یعنی وقت موعود نہیں آتا تو اس وقت تک ہم نے مہلت دے رکھی ہے. تو اس مہلت دینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں، پارسا ہیں، نیک ہیں. آگے جی، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر، تسبیح، تحمید اور صبر کی تلقین فرمائی ہے. اب اس کو سمجھیے. اس کا پس منظر ظاہر ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں، کچھ طاقتیں بنی ہوئی ہیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے گا اور نماز اور ذکر و تسبیح کا اہتمام کرتے رہیے گا. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خود بھی مطمئن رہیں گے، اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ لیا گیا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فرمایا کہ اگر پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ جو کچھ کہتے ہیں، اس پر صبر کیجئے اور سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کریں. 2 نمازیں ہو گئی، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، فجر اور عصر ہو گئی. اچھا، یہاں پر کہا گیا کہ آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں. میں پہلے بھی ایک 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح اور تحمید 2 لفظ قرآن پاک نے کئی دفعہ بیان کیے ہیں. فسبح بحمد ربک، تسبیح کر، تحمید کر اپنے رب کی. یہ تسبیح اور تحمید کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں اللہ ذوالجلال کی ذات کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا. کوئی کسی قسم کا عیب اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ تسبیح کے خلاف ہے. اس کے لیے اولاد نہیں، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، اس کے لیے کوئی ند نہیں، اس کے لیے کوئی ہم سر نہیں، اس کے لیے کوئی بیوی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو بیماری نہیں، اس کو نیند نہیں، اس کو اونگ نہیں، اس کے لیے کوئی جسم نہیں، اس کے لیے کوئی جان نہیں، اس کے لیے کوئی جہت نہیں. ہاں جی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
تقاضا کرتی ہیں عیب کا، اور اللہ عیب سے فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، وسبح، سب تسبیح بیان کیجئے. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک سمجھیے. اور تحمید کیا ہے؟ تحمید یہ ہے کہ ہر طرح کی صفت کے اعتبار سے اللہ کی ذات کو ہر صفت میں با کمال سمجھیے. ہر صفت میں اللہ کو کیا سمجھیے؟ ہر صفت میں اللہ با کمال ہے، اور ہر عیب اور نقص سے اللہ پاک. یہ ہے تسبیح اور تحمید کا معنی. تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے. پھر اس کے بعد فرمایا وہ من آنا اللیل، اور رات کی ساعات میں بھی. رات کی ساعات کون سی ہیں؟ اس سے مراد مغرب کی نماز، اس سے مراد عشاء کی نماز، اور اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہے. فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اور دن کی اطراف میں یعنی دوپہر کے قریب کا جو وقت ہے جس کو ہم ظہر کا وقت کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے. اب اس تسبیح اور اس تحمید سے مراد مطلقاً تسبیح و تحمید بھی ہے، اور اس تسبیح و تحمید سے مراد نماز بھی ہے. اگر نماز ہے تو یہ سارے اوقات نماز کے 5 اوقات ثابت ہو گئے. پھر آگے فرمایا لعلک ترضی، یہ جملہ ہے. فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے، صبر کریں گے، تسبیح و تحمید سے کام لیں گے، تو شاید کہ آپ راضی ہو جائیں. شاید کہ آپ، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کے 2 ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ محبوب جب آپ صبر کریں گے دشمن کی ایذا پر، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی تسبیح و تحمید کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ بڑھے گا. اس کی تسبیح و تحمید کرنے سے بوجھ، غم اور یہ چیزیں ہلکی ہوں گی. جب ایسا ہو جائے کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے بھی مضبوط ہو جائے اور اپنا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، تو یقیناً آپ کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے. آپ کیا ہوں گے؟ لعلک ترضی. آپ ایسا کریں کہ تسبیح کریں اور تحمید کریں، آپ ایسا کریں کہ دشمن کی ایذا پر صبر کریں، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود خوشحال ہوں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو غم لائق نہیں ہوگا. یاد رکھیے، جس آدمی نے کسی آدمی کے کسی بھی غلطی اور جرم کے نتیجے میں خود کو انتقام کی آگ میں جلسانے کی کوشش کی، تو یہ آدمی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا. یہ کرتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا، ہر وقت بدلہ لینے کی آگ میں جلتا ہی رہے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بدلہ لینے کی بات سوچیے گا، بدلہ لینا ہمارا کام ہے. یہ دین کے لیے آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ بدلہ نہ لیجیے. آپ کا کام یہ ہے، آپ صبر کیجئے اور آپ نماز اور ذکر و تسبیح سے کام لیجئے. بس آپ ایسا کریں تو آپ خوشحال رہیں گے. ایک معنی لعلک ترضی کا یہ ہے کہ آپ یقین جانیے کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ صبر کریں، نماز تسبیحات کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ اور اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ایسا کرتے رہیے، اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. پھر آپ ان قریب دیکھیں گے کہ لعلک ترضی، آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ سمجھ آئی. یہ معلوم یہ ہو کہ صبر کا اور نماز کا انجام بہت اعلیٰ ہے. دونوں معنی سمجھ آگے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. فرمایا اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے، یعنی مستفید کیا ہے. آپ کیا فرمایا؟ تاکہ ان کی آزمائش کریں. آپ ان پر نگاہ نہ کرنا، آپ ان کی طرف آنکھوں کو نہ بڑھانا، نہ اٹھانا. توجہ، لا تمدن عینیک. تمدن مد یمدو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. آپ کسی کی طرف، آپ ان کی طرف اپنی آنکھوں کو کھینچیے مت. یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گہری نگاہوں سے مت دیکھیں. یہ گہری نگاہوں سے دیکھنا، توجہ سے دیکھنا، غور سے دیکھنا، 2 طرح اس کے معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ حرص اور لالچ کی نگاہ سے دیکھنا، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے حسرت اور افسوس کی نگاہ سے دیکھنا. دیکھیے اور کیجیے. بعض اوقات انسان کسی کے پاس مال و دولت کو دیکھ کر کے، کسی کی بلڈنگ، عمارت اور کسی چیز کی آرائش کو دیکھ کر کے کسی انسان کی، تو تھوڑا سا جیلس سا ہو جاتا ہے،
ہاں جی، اور اپنے اندر ایک حرص اور لالچ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اس کو ملا تو ہمیں کیوں نہیں ملا، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ آپ نے قارون کا واقعہ آپ پڑھیں گے بھی آگے، سنا بھی ہوگا کہ قارون جب نکلا تو کئی لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون جیسا خزانہ ہمیں بھی مل جاتا۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے، حرص اور لالچ انسان میں پیدا ہوتی ہے دوسروں کی چیزیں دیکھ کر۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے یہ تو ممکن ہی نہیں، امکان ہی نہیں کہ آپ کفار کے طائف میں محلات کو دیکھ کر، مکہ کی بلڈنگوں کو دیکھ کر کے آپ ان کے لیے، ان بلڈنگوں کے لیے، ان باغات کے لیے کسی قسم کا حرص اور لالچ اپنے دل میں رکھیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج رکھا کہ میرے پیغمبر سے، میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دیجئے اگر آپ چاہیں تو پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، چاہے تو باغات بنا دیں، منع کر دیا۔ اللہ میری مراد یہ نہیں ہے، میری تو خواہش اس طرح کی نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ امیری کے ساتھ نبوت کو پسند کرتے ہیں یا فقر و فاقہ کے ساتھ؟ عرض کہ یا اللہ فقر و فاقہ کے ساتھ۔ تو یہ ایک تصور ہے، اللہ کے رسول سے تو امکان ہی نہیں، اللہ کے رسول سے امکان ہی نہیں، لفظ کو سمجھیے گا، امکان ہی نہیں کہ آپ حرص اور لالچ کا مظاہرہ کریں۔ لہذا ولا تمدن عینیک کا معنی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ حسرت کریں، افسوس کریں لوگوں کو دیکھ کر، یہ ہو سکتا ہے، 100% ہو سکتا ہے، اور یہ کیا آپ نے۔ اب اس کا مفہوم سمجھیے، اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھیے آپ کے دوست و احباب میں کئی دوست ہوں، ان میں سے ایک دوست ایسا ہو کہ جو بڑا باصلاحیت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا جو بزنس مینوں کا جو حلقہ ہے ان میں یہ آدمی جو ہے یہ بھی ترقی کرے، آپ اس کے اندر صلاحیت دیکھتے ہیں، اس کے پاس مال و دولت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سرمایہ کو لگائے، اپنی صلاحیتوں کو لگائے تو یہ ہو سکتا ہے ہم سب سے ٹاپ پہ چلا جائے، صلاحیتیں اس کے اندر اتنی ہیں۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ آپ کا ساتھی، وہ مال کو بے دریغ عیاشی پر خرچ کر رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کاروبار میں لگانے کے بجائے وہ فتنہ اور فساد میں صرف کر رہا ہے، تو غلط لوگوں کے پیچھے چل کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو آپ 8-10 لوگوں کا جو حلقہ ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کاش یہ آدمی اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا، کاش کہ اس طرح کی عیاشیاں نہ کرتا، کاش کہ اس طرح کی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرتا۔ یہ آپ اس پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے ان رؤساء کو دیکھ کر، ان عیاش اور ان مکار لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کی صلاحیتوں کو نظر رکھ کر کے ان پر حسرت اور افسوس کیا کرتے تھے، کاش کہ ابو جہل اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے وقف کر دے، جتنی یہ صلاحیتیں اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے کاش کہ یہ اسلام کے لیے وقف کرتا۔ ابو لہب اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف کے بجائے اسلام کی حمایت میں صرف کرتا، تو یہ بہت ترقی بات ہے۔ بات سمجھے، یہ ہے حسرت اور افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بارے میں ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، یہ جو ان کو دولت دی ہے، یہ جو ان کو سامان تعیش دیا ہے، یہ جو ان کو دنیاوی اعتبار سے پروان چڑھایا، اب اس کے بعد یہ لوگ رائے حق کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے، آپ افسوس مت کیجئے، آپ حسرت کا مظاہرہ مت کیجئے، آپ ان پر پریشان مت ہوئیے، ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے یہ رائے راست پر آئیں یا نہ آئیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اب معنی سمجھ آ گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو ان پر حسرت اور افسوس کے لیے مت جمائیے جن کو ہم نے سامان تعیش دیا ہے، زہرۃ الحیات الدنیا، جنہیں ہم نے دنیا کی جو ہے وہ آسائشیں دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو کچھ ملا ہے یہ کس کے لیے ملا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کی طرف سے جو روزی ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اچھا، یہ جو سبق ہے نا، یہ اگر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ کا معنی پہلے والا کیا جائے، کون سا؟ کہ آپ لالچ کا مظاہرہ مت کیجیے، حرص کا مظاہرہ مت کیجیے، تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے کہا اپنے حبیب کو ہے، سنایا امت حبیب کو ہے، سنایا امت کو ہے کہ اے امت محمدیہ، تم کافروں کے اس مال و دولت کو، سامان تعیش کو دیکھ کر کے حرص اور لالچ کا مظاہرہ مت کرنا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، باقی اللہ کے پاس جو رزق ہے تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ پائیدار ہے اور دائمی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ
آخری بات اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک خاص ہدایت فرمائی جا رہی ہے. اور آخری جو بات ہوگی، بالکل آخری بات اس سورہ مبارکہ کی، وہ ہے کفار کی طرف سے جو ایک حجت ہے یا حجت بنائے جانے کا امکان تھا، اس کی بھی اللہ نے تردید فرمائی. وہ آخری آیت میں آئے گا. دیکھیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور اس پر قائم رہیے. اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے. ذوق ہے بتلاؤں. اہل بیت اپنے گھر والوں کو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، اس وقت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے، سیدنا حضرت حسن پیدا نہیں ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت میں شامل نہیں ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو چکی تھی. یہ مکی صورت ہے، شادی نہیں ہوئی. وہ جو ردا قصہ، حدیث قصہ ہے کہ چادر کے نیچے جمع کرنے کا، وہ مدینہ کا واقعہ ہے اور سن 9 ہجری کی بات ہے. کب کی؟ مدینہ منورہ میں بھی جانے کے 9 سال بعد کی بات ہے، جب دیگر 3 بیٹیاں فوت ہو چکی، یہ آخری بیٹی رہتی ہیں، اس وقت کی بات ہے. یہ جو آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے بڑے غور سے سننے والی بات ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے. آپ اپنے اہل کو، اہل سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اہل سے مراد آپ کی ازواج ہے، اہل سے مراد آپ کا خاندان ہے، اہل سے مراد آپ کے قریب ترین رشتے ہیں، آپ کے وہ قریب ترین رشتے جن کو قرآن پاک نے سورۃ الشعراء میں یہ کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین رشتوں کو ڈرائیے. یہ قریب ترین رشتے کون تھے؟ یہ آپ کے سسرالی رشتہ دار تھے، یا آپ کے دامادی رشتہ دار تھے، یا آپ کے سہرالی رشتہ دار تھے، یا آپ کے وہ رشتہ دار تھے جو آپ کے خون کے اعتبار سے، آپ کے نسب کے اعتبار سے، آپ کے حسب کے اعتبار سے رشتہ دار تھے، جو آپ کی فیملی ممبران اور جو آپ کے خاندان کے ممبران تھے، وہ سارے مراد ہیں. فرمایا آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم بھی رہیے. اس پر قائم بھی، یہ بڑی اہم بات ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کی پابندی کرنا اولین مطلوب عبادت ہے. اولین مطلوب عبادت ہے، یعنی جو عبادتیں مطلوب ہیں ان میں سے سب سے اول. اور یہی بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے. وہ جو عقائد کے اعتبار سے کہ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، وہ تو عقائد کے اعتبار سے. جو عبادات کے اعتبار سے جو پہلا سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. تو نماز بڑی اہم چیز ہے. نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، خشوع و خضوع کے بغیر نماز کو ادا نہیں کرنا چاہیے. یعنی نماز کا اہتمام، اسی لیے قرآن پاک نے تقریباً 900 کے قریب مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا ہے اور 89 ٹائم یعنی 89 دفعہ نماز کا حکم دیا. ایک رب، ایک اس کے بندے، ایک مخلوق جن سے اس نے نماز پڑھوانی ہے، ایک دفعہ حکم کر لیا کافی ہے، ختم. رب کا حکم آ گیا، بس بات ختم. لیکن نہیں، اس نے 89 دفعہ 89 ٹائم اس نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اور میں نے کہا 900 مرتبہ نماز کی طرف اشارات کیے، نماز کا تذکرہ کیا قرآن پاک نے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کی خواستگار. یہ بھی ایک بڑا زبردست جملہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو نماز کو بہانہ بناتے ہیں، رزق کو بہانہ بناتے ہیں نماز کے لیے، کہ جی کاروبار کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، بزنس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ سے رزق تھوڑی مانگ رہے ہیں، رزق دینا تو ہمارے ہاتھ میں. جو آپ کے ذمہ کام ہے اس کو کیجئے. ہمارا ماحول بدل گیا، جو رب کا کام تھا اس کو ہم نے اپنے ذمہ لینے کی کوشش کر لی، اور جو اپنا کام تھا وہ رب کے سپرد کر دیا. نمازیں، عبادات، دین پر عمل، دین کو سمجھنا، دین کی فہم و دین پر زندگی گزارنا، یہ سارا کام ہمارا تھا. اور ہم نے کہا رب کی مرضی، رب غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. اور جو اس کا کام تھا کیا، میں جواد ہوں، میں سخی ہوں، میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، ہاں جی میں رزق دوں گا، اس کو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا کہ نہیں جی محنت کریں گے تو کھائیں گے، جائیں گے تو کھائیں گے، کمائیں گے تو کھائیں گے، فلاں فلاں. یعنی اللہ رب العزت کی جو صفت تھی رزق دینے والی،
اس صفت کو ہم نے اس کے لیے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں پتہ نہیں اللہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, محنت کے بغیر تو نہیں ہوگا. اور جو صفت تھی نا غفور اور رحیم ہونے کی, اس کو ہم نے اللہ کے لیے ایسا سمجھ لیا کہ اللہ مجبور ہے, اللہ مجبور ہے کہ وہ ہماری اس کلمہ طیبہ کی جو ادائیگی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے بس ہماری نمازوں میں سستی کو, غفلت کو, دین سے دوری کو, احکامات سے لاپرواہی کو اللہ معاف کر دے. غفور ہے, رحیم ہے, اس کی ضرورت ہے, وہ جنت کو بھرے گا, وہ ہم سے نہیں بھرے گا تو کس سے بھرے گا. یہ ہمارے بہت سارے دوست عملاً سوچتے ہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے, ورنہ وہ منتقم بھی ہے, غیور بھی ہے, ذوالجلال بھی ہے, قہار بھی ہے. یہاں وہ غفور رحیم کریم ہے. چلیے وقالوا لولا يأتين نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى, ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور نیک انجام تو تقوی کا ہے, یعنی اہل تقوی کا ہے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه, یہ ہے آخری بات, وہ کہ کفار کی حجت باقی نہ رہے. اس کو ذرا سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا, یعنی نبیوں کو کیوں بھیجا. اسی طریقے سے ہم نے اپنے احکامات کو کیوں بھیجا, خاص طور پہ قرآن پاک کو اس امت میں, اس قوم میں کیوں بھیجا. اس لیے کہ اگر ہم قرآن نہ بھیجتے, ہم آپ کو نہ مبعوث کرتے, تو یہ لوگ اگر عذاب میں مبتلا کیے جاتے اپنی فطرت کے خلاف عمل کرنے کے نتیجے میں, تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جی دیکھیے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہدایت دینے والا, ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اس لیے ہم نے ہر دور میں نبی کو, رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں کی حجت ختم ہو جائے. یہ بات. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي, اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے. اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى, کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں ہے. کیسی نشانیاں مانگ رہے ہیں, کیا پہلے لوگوں کے واقعات نہیں آئے. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى, اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام کی پیروی کرتے. یہ عذر پیش کرتے, لیکن اس عذر کا بھی موقع ہم نے نہیں دیا. قل کل متربص فتربصوا, آپ کہہ دیجئے سبھی لوگ اعمال کے نتیجے کے اعتبار سے منتظر ہیں, سو تم بھی منتظر رہو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں. دیکھیے یہ دونوں لفظ جو ہیں اگر آپ ان کو متضاد سمجھیں گے تو معنی بالکل غلط ہو جائے گا. یہ متضاد نہیں ہے, یہ متضاد لفظ نہیں ہے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عنقریب پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پہ چلنے والا کون ہے, اور اس کا جو متضاد جملہ ہے وہ محذوف ہے. وہ کیا ہے, سیدھے راستے پہ چلنے والا کون ہے اور غلط راستے پہ چلنے والا عنقریب پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات جو تم سمجھتے ہو نا کہ جنت ہماری ہے, اگر دنیا اگر اول تو قیامت ہوگی نہیں, ہوگی تو جنت بھی نعمتیں بھی ہماری ہوں گی کیونکہ دنیا میں ہم نعمت والے. اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جنت کس کی ہے, جہنم کس کی, کامیاب کون ہے, ناکام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.